دین انسان کو وہ راستہ سکھاتا ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ غافل ہیں۔ عالم حق وہ ہونا چاہیے، عالم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرے۔ دنیا داری کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ وہ جناب وہ دین بھول ہی گیا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا مرکز ہے اور محور ہے اور وہ سرزمین اسلام کی ہے، اس کا دفاع کرنا واجب ہے۔ کیا دین واقعی رہنمائی اور روحانیت کا ذریعہ یا پھر ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے؟ اور انہی حدود کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے جہاں عقیدہ ختم ہوتا ہے اور انسان کا اپنا مفاد، اپنے جو اس کی خواہشات ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ کیا ہم شعوری طور پر دین کو سمجھ رہے ہیں اور یا پھر صرف جذبات کے نام پر ہم دلوں سے کھیل رہے ہیں، جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ اور اسی پر آج ہم کھل کر بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں اور دین کی روشنی میں جو ہے آپ کو معلومات فراہم کریں، اور اس حوالے سے تمام جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کی ہم قیمتی رائے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں مدعو کریں تاکہ آپ جو ہیں ان سے دینی معاملات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی کے معاملات اور عام زندگی میں کیسے آپ لوگوں نے رہنا ہے، کس معاملات میں آپ کو اگر ہدایت کی یا کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو آپ ضرور جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر علامہ عارف حسین وادی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور آپ کی میزبان انم نقوی آپ کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا، اور اس حوالے سے آپ نے جو ہے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا پھر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اوتھینٹک ذرائع کے ذریعے۔ علامہ صاحب، آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے دین کے نام پر جو ہے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دینی مراکز جو ہیں، امام برگاہ ہوں، چاہے پھر مساجد ہوں، مدارس ہوں، پھر یا پھر خصوصاً محراب اور منبر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ صحیح طور پر جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین مبین اسلام پوری دنیا میں مکمل ضابطۂ حیات انسانی ہے۔ دین انسان کو وہ راستہ سکھاتا ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہوتی ہے۔ دین نے ایک منشور دیا ہے انسان کو جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور جو ہادی دیے ہیں اور دین کے استاد اور معلم کہہ رہے ہیں، حضور اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور اکرم اہل بیت اطہار ظاہر ہے بہت بڑے معلم ہیں، اور دنیا کو دین سکھاتے ہیں، دنیا کی فلاح کا راستہ بتاتے ہیں۔ دین کا مقصد اور ہدف یہ ہے انسانیت کی فلاح۔ ظاہر ہے اب حضور اکرم 1400 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد ائمہ طاہرین آئے، وہ بھی اب حضرت امام مہدی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ وجل اللہ فرج شریف پردہ غیبت میں ہیں۔ تو اس کے بعد دین کی تبلیغ تو 1400 سال تک جاری رہنی ہے، اور کوئی طبقہ ہونا چاہیے جو اس ذمہ داری کو ادا کرے اور اس کو اٹھائے اور دین کو آگے لے کر چلے۔ ظاہر ہے دین اس طرح تو نہیں کہ بغیر کسی راہبر کے، رہنما کے وہ چل سکے، تو اس کے لیے اصول دیے ہیں اسلام نے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ بہت بڑا اصول ہے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ دین کی تبلیغ کے راستے میں، دین کا پیغام پہنچانے کے راستے میں، ظاہر ہے یہاں وہ جو حدیث مبارک ہے، بہت معتبر حدیث ہے تمام مسالک کے نزدیک، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ایک محراب میں، منبر میں، مدرسے کی ایک کرسی پر یا مسجد میں مولانا محراب میں کھڑے ہوتے ہیں یا امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا داری نہیں ہوتی، وہ خالص دین کی تبلیغ، ہدف یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرے۔ اب معیار جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو قرآن و سنت بتایا گیا ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔
پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ مختلف حالات سے گزر رہا ہے، مختلف مسائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں معیار بتائے گئے ہیں کہ کیا معیار ہے تبلیغ کا، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کون صحیح اس معیار پر پورا اترتا ہے، کون دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے استعمال کرتا ہے، صحیح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، جو شخص بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ تیار کرتا ہے کہ میں جاؤں دینی تعلیم حاصل کروں، دینی تعلیم حاصل کر کے میں قرآن کا پیغام اور دین کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں، جی تو ظاہر ہے جب نیت کی ہے تو اس نیت کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اصلاح نفس ہے۔ بالکل وہ جو حدیث ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، آگے جو شخص اپنے آپ کو اس سیٹ پر، اس منصب پر بٹھاتا ہے جو امت کی امامت کی سیٹ ہے، جو امت کی رہنمائی کی سیٹ ہے، جو دین مبین اسلام کی تبلیغ کی سیٹ ہے، فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، قبل اس کے کہ دوسروں کو تبلیغ کرے، قبل اس کے کہ دوسروں کی تربیت کرے، قبل اس کے کہ دوسروں کو تعلیم دے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ بے شک فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، پہلے اپنے آپ کو علم دے، اپنے آپ کو تعلیم دے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرے اور تربیت اپنی کرے، بے شک پھر کسی اور کی۔ ظاہر ہے جو خود تربیت شدہ نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ بالکل آج معذرت ساتھ میں بعض منابر پہ دیکھ رہا ہوں جن کی اپنی قرآن کی قرأت ہی صحیح نہیں ہے، بالکل ہے، صحیح وہ خود ہی دین کا علم نہیں رکھتے، بالکل تو وہ جب سٹیج پر آئیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے تو پھر وہ جو انحراف ہے اسی کو پھیلانا ہے، کیونکہ بالکل ان کے ایسے پاس علم نہیں ہے۔ بالکل ایسے یہ ایک حدیث میں نے عرض کی، اور دوسری میں عرض کروں بہت خوبصورت ہے کہ جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نقل فرماتی ہیں اپنے بابا بزرگوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتی ہیں من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، بہت بڑا اصول ہے، یعنی اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، نور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس معنویت اور روحانیت کے دریا میں غوطہ ور کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے۔ من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن کے لیے اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائے، اپنے خدا کے لیے مخلص ہو جائے، اس کا کوئی قدم اٹھے خدا کے لیے ہو، نگاہیں اٹھے خدا کے لیے ہوں، ہاتھ اٹھے خدا کے لیے ہوں، اور اس کی گفتگو ہو خدا کے لیے ہو، اس کے کان سنے خدا کے لیے سنے، اس کا چلنا پھرنا ہو خدا کے لیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے، اس کا سونا، اس کا کھانا پینا خدا کے لیے، اس کے ساری زندگی جو ہے، اس کا ہر عمل، اس کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ حرکت کریں تو خدا کی رضا کے لیے، تو کیا خوبصورت انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں اگر اس طرح 40 دن کی اہمیت اسلام میں بڑی ہے، 40 دن تجربہ کر لے، یہ کر کے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو جرت ینابیع العلم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو دل ہے نا اس کو علم کا سرچشمہ بنا دے گا، علم و حکمت کا سرچشمہ بنا دے گا۔ جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، جب ضرورت پیش آئے گی، جہاں گفتگو کرے گا، جہاں تبلیغ کرے گا، تو وہ جو دریا ہے، سمندر ہے علم کا، اس کے سینے کے اندر اللہ نے عطا فرما دیا ہے، تو وہاں سے جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے وہ علم نکل کر اس زبان پر جاری ہوگا۔ بالکل ایسے ہم نے بڑے علماء دیکھے ہیں، متقی پرہیزگار، جو زیور تقویٰ سے آراستہ ہیں اور تبلیغ دین مبین کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، میں ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، بیٹھتے ہیں تو یقین کریں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، جوان ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنانے کے لیے یہ جو جملے کہہ رہے ہیں، یہ جو خطاب فرما رہے ہیں، یہ جو درس دے رہے ہیں، یہ جو لیکچر دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو لوگ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ غافل ہیں۔ خدا کیا خوبصورت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیوں غافل ہے؟ تو اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے نا
تو ایک عالم دین کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس وقت ایک عالم دین یہاں تبلیغ کرے گا، کچھ لوگوں کو ہدایت کرے گا خلوص سے، دنیا داری سے بالا تر ہو کر، جو طاغوت ہیں اور ظالم حکمران کہیں بھی ہیں دنیا میں، ان کی رضا کو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرے اور کام کرے، تو جب وہ جائے گا نا میدان محشر میں، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت کی دعوت دی جائے گی، کیونکہ اس نے چند جوانوں کی تربیت کی ہے، ہاں 10 ہوں 20 ہوں 1000 ہوں لاکھوں ہوں، اس نے تبلیغ کی ہے، اس نے حق ادا کیا ہے، تو وہ جب جائے گا تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جن کی ہدایت کی ہوگی، صحیح، بالکل ایسے ہی ہے، تو وہاں جنت دروازے پہ اسے روک لیا جائے گا، عالم دین کو، کہ تو رک جا، باقیوں کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، تو وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ میرے اللہ، اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، اور ہم جو اس کی وجہ سے جنتی بنے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں، تو آواز قدرت آئے گی کہ تمہارا حق ہے، تم جنت میں جاؤ، تم نیک تھے، عمل نیک انجام دیے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے جاؤ، لیکن یہ وہ عالم ہے آج جس نے جناب دین مبین اسلام کی تبلیغ کی، تمہیں ہدایت کی، اس ہدایت کرنے جو اخلاص کے ساتھ، جو خلوص کے ساتھ، جو محنت کے ساتھ، جو جہد مسلسل کے ساتھ، جو مشکلات برداشت کر کے اس نے دین کی تبلیغ کی، مکتب اہل بیت کی تبلیغ کی، اس کا حق صرف جنت میں جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں رکے گا، جو گناہگار ہوں ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ ایک عالم دین، ایک جو جینین مبلغ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا مقام یہ ہے۔ لیکن جو شخص دین کو بیچتا ہے دنیا کے ساتھ، اور وہ بھی تھوڑی سی دنیا کے ساتھ، جو دین پہ ترجیح دیتا ہے دنیا کو، وہ کیا اس کا کیا مقام ہے، میں کیا عرض کروں۔ میں ایک دو آیات اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ آخرت کی توجہ نہیں ہے، وہ جو مقصد ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر، دیکھیں میں اگر دین حاصل کروں، علم دین حاصل کروں، مدرسے میں رہ کر، حوض علمیہ میں رہ کر، یونیورسٹی میں رہ کر، کہیں بھی رہ کر اپنے مطالعے کے ساتھ میں دین حاصل کروں، محنت کروں، اور خصوصاً میں جہاں پڑھوں وہاں قوم کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہو، خم، زکوٰۃ، وجوہات شریعہ، سب کچھ، عشر، زکوٰۃ، یہ سب خرچ ہوتے ہیں، فطرانے خرچ ہوتے ہیں، صدقات، ڈونیشن آتی ہے، یہ سب خرچ ہوتے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں، اور پڑھ کر میں دین کی تبلیغ نہ کروں، دین کا حق ادا نہ کروں، اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد نہ کروں، مکتب اسلام اور مکتب اہل بیت کے لیے کام نہ کروں، تو میرے خیال میں اپنی دنیا میں پڑ جاؤں، صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے اور دنیا داری کے لیے میں یہ کام کروں، تو میرے خیال میں اسی کے بارے میں ایک فلا یخفف عنہم العذاب، وہ باقی جو گناہ گار ہوں گے نا، ان سے تو عذاب کچھ عرصہ رہ کے ٹل بھی جائے گا، لیکن یہ لوگ جو ہیں جو دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کے جو چیزیں ہیں اس پہ دنیا کو ترجیح دی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی بچت نہیں ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ خدا بڑا لجپال ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزاق ہے، صاحب قدرت ہے، اس سے بڑا کوئی رزاق نہیں ہے۔ اگر میں کسی کی خواہش کے لیے دین کو غلط استعمال کروں، قرآنی آیات کو میں غلط پڑھوں، کہ میں کسی حاکم، کسی طاغوت، کسی کے لیے میں وہ آیات پڑھوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھوں اور اس کے لیے کام کروں، میرے خیال میں یہ میں نے جو علم دین حاصل کیے میں اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، مجھ پہ جو مال خرچ ہوئے اس کے ساتھ میں خیانت کر رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عالم حق گو ہونا چاہیے، عالم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرے، جو وہ سمجھتا ہے یہ حق ہے اسے بیان کرے، وہ کسی لومہ لائم سے نہیں ڈرے۔ ایک اور آیت میں یہاں عرض کروں گا، حدیث بھی ہیں بعد میں انشاءاللہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، مغفرت کی طرف نہیں جائے، عذاب کی طرف، دنیا داری میں لگ گئے۔ فما اصبرهم علی النار، تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے انہیں گمراہی کی طرف گئے ہیں،
ज़ाहिर है मैं यहाँ ये कहूँगा कि कोई शख्स भी दुनिया में मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन दुनिया में धोखाधड़ी आम है। दुनियादारी के लिए इतना काम किया है कि वो जनाब वो दीन भूल ही गया है। बिल्कुल। वो तो उसके बारे में सख्त, और जो इल्म दीन हासिल करना है ना, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हदीस हैं। आगे जो इल्म हासिल करता है दुनिया कमाने के लिए, इब्तिदा से नीयत ही है कि मैं दुनिया कमाने के लिए, सही। और मेहराब में भी जाकर खड़ा होता है तो दुनियादारी करता है, मस्जिद में खड़ा होता है तो दुनियादारी करता है, इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ता है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए और दुनियादारी के लिए करता है। वो जो रज़ाए खुदाबंदी है, वो जो रज़ाए मुस्तफ़ा है, वो जो रज़ाए मुर्तज़ा है, वो जो रज़ाए अहले बैत है, और उसके लिए काम नहीं करता, बल्कि अपना खास अहदाफ है, मकासद हैं, दुनियादारी करता है। मैं किसी भी हेट नहीं करूंगा, मैं कुल्ली बात कर रहा हूँ कि दीन की तबलीग के लिए क्या जरूरी है और आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। हम अगर दीन को इस्तेमाल करेंगे दुनियादारी के लिए, वो जो पैसा खर्च हुआ है ना वो सारा हमारी तालीम पे, तो उसका मैं जिम्मेदार हूँगा। रोज़े क़यामत मुझे उसका जवाब देना होगा। ये खयानत होगी उन लोगों के साथ जिनने पैसा इस नीयत से खर्च किया है कि जनाब ये इल्म दीन पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे, आलिम बन के दीन हक की तबलीग करेंगे। लेकिन वो आलिम बन के दीन हक की तबलीग तो इस उन्वान से करते हैं कि वो ताकि मेरी दुनिया में मेरा नाम बने, मुझे ज़्यादा पैसा आए, मैं पैसे कमाऊँ, अब मैं खिताब करूँ, सिर्फ मजलिस नहीं वाज करूँ, माह रमज़ान में तरावी पढ़ाऊँगा, तो वो जनाब उससे मुझे इतना पैसा आएगा, मैं मजलिस पढ़ूंगा तो मुझसे इतना पैसा आएगा। अगर नीयत पैसा कमाना है ना, अब फिर दीन के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही सही। अलामा साहब इसी को आगे हम लेके चलेंगे। अलामा साहब जैसा कि आप जानते हैं आजकल लोग जो हैं, आम लोग जो होते हैं, साहिब इस्तिताअत लोग जो होते हैं, वो डोनेशन भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, सदका, ज़कात, खुम्स, उशर वगैरह सब देते हैं, फितराना सब देते हैं। तो वो जो है ट्रस्ट करते हैं, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट करते हैं उलमा पर, मौलवियों पर, और जो भी मुफ्ती होते हैं, कोई मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर हम ट्रस्ट करते हैं। या फिर हम ले लें सोशल जो भी इदारे होते हैं, उन पर हम जो एक्टिविटिस्ट होते हैं उन पर हम यकीन करते हैं, और लोग जो है अपने सरमाए उनको देते हैं ताकि गरीब लोगों तक पहुंच जाए पैसा, और वो जो सदका करना चाह रहे हैं, जो उनकी नीयत होती है ना, एक नीयत की एक किसी की मदद हो सके, अल्लाह की राह में जो है अपने पैसे खर्च कर सके। तो आपको लगता है कि क्या वो हकदार तक पहुंच रहा है? और इस हवाले से बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि मुनज़्ज़म एक तरीका होता है जिसके तहत चीजें जाती हैं? दो किस्म के सिलसिले हैं। बिल्कुल। एक है मदारिस का, मसाजिद का सिलसिला है, इमाम बारगाहों का सिलसिला है। वहाँ लोग जो डोनेशन देते हैं, अक्सर की नीयत ये होती है कि यहाँ जो तबलीग दीन हो रही है उस पर खर्च हो। बिल्कुल। जो तलबा तरबियत हो रहे हैं, मुस्तकबिल के आलिम दीन हैं, मुस्तकबिल के मुबल्लिग दीन हैं, मुरब्बिज इस्लाम हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, यहाँ तालीम और इल्म दीन पढ़ाया जाए और वो आगे मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो। सही। तो एक ये होता है। दूसरा होता है कुछ इदारे ऐसे जो डोनेशन लेते हैं ताकि मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, गुरबा, मसाकीन, यतीम, असीर, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो इस्लाम में है। ज़कात के मसारिफ भी हुई हैं, खुम्स के मसारिफ में भी आता है, उश्र के मसारिफ में भी आता है, बाकी सदकात खैरात के मसारिफ में भी ये चीज़ें हैं कि मुस्तहिकीन तक पहुँचे। कोई इदारे बने हुए हैं, कोई अंजुमन बनी हुई है, कोई जनाब बड़े पैमाने पर कोई कौंसल बनी हुई है, कोई चीज़ है, वहाँ लोग पैसे देते हैं और वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। लोग जो पैसा देते हैं वो उस इदारे या उस शख्स के लिए नहीं होता, बल्कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए होता है। वो देते हैं तो वो एतमाद करते हैं, वो अमीन समझ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे यही ये मदारिस में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जो पैसा देते हैं वो भी इसलिए देते हैं कि हमारा पैसा जो है वो बेहतरीन अंदाज में मसरफ हो, बेहतरीन अंदाज में खर्च हो। और जो इन इदारों को देते हैं, जो गुरबा, मसाकीन और माह रमज़ान के राशन देते हैं और गरीबों को मदद करते हैं, वो भी इस नियत से देते हैं कि हमारा पैसा बेहतरीन अंदाज में खर्च हो और पहुँचे मुस्तहिकीन तक। अगर उसमें कोताही होगी, दो कोताहियाँ हैं। एक ये है कि आमदन कोताही की जाती है, पैसे को हड़प किया जाता है, खुद बुद की जाती है, तो वो तो बहुत बड़ी खियानत है, बहुत बड़ी खियानत है। और अगर इस नियत से, अगर बसाव का ये होता है जो जिम्मेदार हैं उनसे कोताही हो जाती है, कोई कोताही भी काबिल गिरफ्त है, लेकिन जो जानबूझकर इस तरह करें कि हमारी चलो दुकानदारी खुल गई, हमारा कारोबार खुल गया, हमने जनाब एक अंजुमन बना ली, हमने एक ट्रस्ट बना ली कि लोगों से पैसे लेंगे, वेलफेयर ट्रस्ट बना ली और वो पैसा जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाएंगे, लेकिन वो हक अदा नहीं होता, वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचता।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن نے ادا کیا نا پیسہ، ان کی ذمہ داری تو خدا کے یہاں پوری ہوگی، ان سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ تو ان کو ثواب مل جائے گا، ان کو ثواب اجر مل جائے گا، ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان کا پیسہ لے کر جو آگے غلط خرچ کریں، غلط مصرف کریں، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی دفاتر کی ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ انداز جو ہے وہ اس پہ خرچ کیا جائے، میرے خیال میں یہ قطعاً کسی مسلک میں، کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، اور یہ خیانت شمار ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کو اس بہترین مصرف میں، دینی تبلیغ، دین اسلام کی ترویج میں، طلبہ کی تربیت میں، عالم دین بنانے کے لیے، قوم کی نوجوان نسل کو، جوان نسل کو آگے عالم بنانے کے لیے، اور جوان نسل کی بہت اعلیٰ تربیت کے لیے، اور جو غریب مسکین معاشرے میں ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑی سیرت موجود ہے نا پنجتن پاک کی حالت میں، جناب پنجتن پاک وہ گھر میں موجود ہیں، حسنین شریفین ان کی والدہ ہیں، والد ہیں، وہ پہلے دن کو یتیم آ جاتا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، وہی کچھ پڑا ہے جو افطاری کرنی ہے، لیکن جب کوئی یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اور اگلے دن پھر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو کوئی اور مستحق آ جاتا ہے، اسے دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر جناب اس طرح ہوتا ہے، اور کوئی اسیر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں۔ بہت سی ایسی مثالیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اہل بیت اطہار کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہے، کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مستحق افراد کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے پاس جو پیسہ آتا، کہ حضرت علی علیہ السلام جب خلافت کا دور تھا، ان کے پاس جو پیسہ آتا تھا، خواہ ڈونیشن ہو یا حکومتی فنڈ جو مالیات وغیرہ اور ان سے جو پیسے آتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ رات کو آدھی رات تک دیا جلائے رکھتے تھے، اور سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر کے سوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا۔ یہ اور پھر یہ طریقہ گزرا ہے آگے جناب، آدھی رات کو جو گھر میں راشن پڑا ہے، کسی نے دیا ہے اور مستحقین تک پہنچانا ہے، آدھی رات کو اپنی پشت پہ اٹھا کے اپنا تعارف کرائے بغیر اب جب وہاں مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج ظاہر ہے ایک طریقہ یہ ہے، میں معذرت سے عرض کروں گا کہ جناب وہ پیسہ آتا ہے، اور پھر جس وقت وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو فوٹو سیشن کیا جاتا ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ وہ جو بیچارہ مسکین ہے، وہ جو مستحق ہے، وہ جو یتیم ہے، وہ جو غریب ہے، وہ جو بیوہ ہے، وہ مجبور ہے جو اس کی ویڈیو، میرے خیال میں یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کی شرط ہے کہ وہ بھائی ان کو سمجھنا چاہیے نا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو اس طرح انسانیت کی رسوائی ہوتی ہے، انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ وہ بیچارے، ان کی کوئی عزت نفس ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے پہنچانا ہے، تو جو ائمہ کی سیرت ہے، جو حضور اکرم کی سیرت ہے، وہ تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے۔ جناب علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ رات کی تاریکی میں گلی میں جا رہے ہیں، اور اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی رونے کی۔ تو وہ جناب وہاں رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد رونے کی آوازیں، وہ پوچھتے ہیں وہاں سے آگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بچے رو رہے ہیں، ماں نے کہا اس لیے ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ یتیم ہے، میں ماں ہوں، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، تو میں اب ان کو چپ کرانے کے لیے میں وہ جو ہانڈی ہے نا، اس میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور اس طرح ان کو نیند آ جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اسی وقت واپس جائے۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ وقت کے حاکم ہیں۔ واپس گئے، اپنے کندھوں پہ کھانا اٹھایا، چیزیں لے آئے، اور لے آ کر اس کو کہا آپ ہٹ جائیں، میں پکاتا ہوں۔ اب وہ آگ کے ساتھ بیٹھ گئے، آگ گرمی تھی، آگ کی حدت تھی، آپ بیٹھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، اور جب ہیٹ محسوس ہوتی ہے آگ کی، کہتے ہیں علی اس آگ کی ہیٹ برداشت کر، روز قیامت جہنم کی ہیٹ بہت سخت ہے، وہ حرارت بہت سخت ہے۔ یعنی وہ اپنی ذمہ داری دو ذمہ داریاں سمجھتے، ایک یہ کہ معاشرے میں اگر کوئی یتیم ہے اسے غذا بھی پہنچانی ہے، اسے راشن بھی پہنچانا ہے، اور دوسری یہ کہ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا ہے، ان کو نہیں بتانا ہے کہ میں کون ہوں،
کہ وہ احسان مند ہو میرے کہ جناب علی آیا تھا پہنچانے کے لیے، کل اس وجہ سے میری عزت کرے۔ میرے ساتھ خود کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جو ڈونیشن دینے والے تھے نا، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے، صحیح، ماشاءاللہ، آپ غریبوں میں پہنچا دے، میں سامنے نہیں آتا، چونکہ میں نے جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ ڈونیشن دی ہے، میں سامنے آ کر اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتا کہ ریاکاری نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غریبوں کی خدمت اس طرح، غریب کی عزت نفس، بعض لوگ ہوتے ہیں لسٹیں بناتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو کے سب کو دیتے ہیں، میرے خیال میں اس میں میں نہیں کہتا کہ اس میں خلوص نہیں ہوتا، شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لسٹیں بنا لیں اور جب آئے مغرب کے بعد رکھیں اور ہر گھر کے دروازے پہ جا کر وہ راشن کی بوری پہنچائیں اور ان کی مدد کریں، تاکہ ان لوگ کی عزت نفس محفوظ رہے، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کے لیے کوئی مشکل نہ بنے معاشرے میں۔ اچھا، پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، مستحق بھی ہیں، لیکن وہ سفید پوش ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ بیچارے آ نہیں سکتے، وہ وہاں سے تو وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں آگے جناب لوگوں سے پوچھیں کہ اس معاشرے میں کون مستحق ہیں، اور رات کی تاریکی میں علی کی سنت اور سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے گھر میں جا کر خاموشی سے وہ راشن پہنچائیں، میرے خیال میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس سے معاشرہ بھی سلجھ جائے گا اور غریب بھی معاشرے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب آپ نے صحیح کہا کہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے کہ دوسرے ہاتھ کو، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مولا علی کا یہ فرمان بھی ہے اور وہ اسی طرح دیتے تھے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا۔ علامہ صاحب بتائیے گا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کیا اس طرح کی کالی بھیڑیں بھی ہیں جو صرف لوگوں کے سامنے نیک نام بنے ہوئے ہیں اور پرومیننٹ ہوئے ہوئے، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور رقوم جو ہے صدقات جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ان کو حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ آگے اپنے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے ان رقوم کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں اور دین کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو ہر دور میں۔ اور علامہ صاحب ایک اور سوال آپ سے، کیونکہ ٹائم کم ہے، یقیناً آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کی عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اور اگر حقدار کو حق نہیں ملتا تو یقیناً یہ معاشرے کے لیے ایک بگاڑ بھی پیدا کرے گا۔ بیت المال میرے پاس ہے نا، جی فرض کریں میرے پاس ہے اور وہ میں مستحق پہ خرچ نہیں کرتا، صحیح، وہ مختلف بہانے بنا کر میں کہتا ہوں جی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ غریب ہیں، ان کو دینا چاہیے، یہ میرے دوست ہیں، اگر دوستی کی بنا پر مثلا میرے پاس فنڈز ہیں آگے میں غریبوں کو دوں، کہیں مساجد بنواؤں، کہیں ٹیوب ویل لگا دوں، کہیں نلکے لگا دوں، کہیں پل بنا دوں، یہ اور میں بناؤں اس معیار پہ کہ یہ میرا دوست ہے، اس نے کہا ہے اس کے گاؤں میں نلکا لگوا دوں، اس کے پاس یہ بنا دوں، تو میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے، معیار دوستی نہیں ہونی چاہیے، معیار اس معاشرے کے مختلف لوگوں سے پوچھ کر کہاں خرچ کرنا ہے، سب سے زیادہ ترجیح کہاں ہے، لوگوں کا پیسہ جو لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے وہاں خرچ ہو، میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے۔ اگر یہ طریقہ ہو کہ میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آئیں یہاں خرچ کریں، میرے کوئی دوست ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گاؤں میں جناب وہ یہ ٹیوب ویل نہیں ہے وہاں لگا دیں، تو میرے خیال میں اگر دوستی کو معیار بنانا ہے، رشتہ داری کو معیار بنانا ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ وہ جو میرے پاس پیسہ ہے اور لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اب وہ میں ایسی چیزوں پہ خرچ نہ کروں بلکہ واقعاً جو مستحق ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ مستحق کون ہے، اس کے اصول بنا لیے جائیں، اس کا معیار بنا۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، بے نظیر فنڈز پاکستان میں چل رہے ہیں، وہ سب سیاسیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ میں معذرت سے عرض کروں گا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو بھی آتی ہے وہ اپنے طریقے پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس استحقاق کو، وہ جو معیار ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ میں دیکھتا ہوں کئی مستحقین بیچارے دھکے کھا رہے ہیں لیکن ان کے نام نہیں لکھے جاتے، لیکن جو اپنے سیاسی ورکر ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل مستحق نہیں ہیں، ان کے گھر میں کئی لوگ ملازم ہیں یا محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سیاسی ورکر ہیں ان کو دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں بھی اللہ راضی نہیں ہے۔ میں حکمرانوں کو کہوں گا، حکومت کو کہوں گا کہ اس کا معیار جو ہے وہ صاف اور شفاف بنائیں، تاکہ یہ خیانت نہ ہو کہ بیت المال کا پیسہ جو ہے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ورکروں میں تقسیم ہو، جو میرے حامی ہیں اور میرے اگر کوئی نظریاتی طور پر مخالف ہیں، لیکن وہ جو ہے انتہا کے غریب ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، لیکن مجھے ووٹ نہیں دیتے تو میں ان کو نہیں دوں گا۔ میرے خیال میں
اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے. اگر نہیں اترتے، اگر میرا نفس ہمارا میرے قابو میں نہیں ہے اور میں جناب وہ فنڈز جو ہیں وہ صحیح طریقے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ میں اقربا پروری دوستوں کے اور اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کسی کی امانت اپنے ذمہ کیوں لے تاکہ روز قیامت مجھے اس امانت کا حساب دینا پڑے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں، نہ لیں ان سے جناب، اور وہ جس کو چاہیں لوگ دیں. آپ ہٹ جائیں درمیان سے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، میں عدل نہیں کر سکتا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. میں نے کلی اشارے کیے ہیں اور آپ نے یہ کہا کچھ کالی بھیڑیں ہیں. میں یہ جانتا ہوں اس معاشرے میں، پاکستان میں خصوصاً کچھ لوگ ہیں جن نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں. میں مدارس کی بات نہیں کر رہا، کلی طور پر ادارے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو فقط اس لیے کہ چلو غریبوں کے نام پہ فنڈ جمع کریں گے اور اپنا کاروبار چمکائیں گے. اور میرے خیال میں اب بہت بہت بد نصیبی ہے، اور وہ شخص بہت بد نصیب اور بد قسمت اور بدبخت ہے جو غریبوں کے مال کو، مستحقین کے مال کو اس بے دردی سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے یا اپنی آسائش کے اوپر. اور نقطہ میں عرض کر دوں، دور میں یہ رہا ہے، کچھ حکام جو ہوتے تھے، جو حکام جور اور ظالم، وہ جناب بعض مذہبی لوگوں کو خریدتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ انہیں بٹھا کر وہ جناب وہ کہتے کہ جاؤ تبلیغ کرو ایسی جو جس سے ہم خوش ہوں، تاکہ ہماری حکومتیں مضبوط ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا ایک شتربان تھا، وہ کاروبار کرتا، اونٹوں پہ مال لاد کے لے جاتا، کرایہ لیتا تھا. تو ایک دفعہ وہ مولا کے پاس آیا اور کہا کہ میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حاکم وقت جو ہے، وہ حاکم وقت کا نام بھی معلوم ہے، میں یہاں نہیں لیتا، اس کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، وہ کہیں پہنچانا ہے، لے جانا ہے. تو مولا نے فرمایا کیوں لے جاتے ہو؟ کہا کہ مجھے پیسہ ملے گا، وہ پیسے دیں گے، میں نے تو مزدوری کرنی ہے. مولا نے فرمایا ان کے پاس خرد برد کا مال ہے، ان کے پاس عوام کا لوٹا ہوا مال ہے، آپ وہ لے جائیں گے تو وہ خیانت کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہوں گے، اللہ کے سامنے آپ بھی جواب دہ ہوں گے. لذا اگر ہماری رائے مانتے ہیں تو یہ نہ کریں. بے شک آپ کا نقصان ہوگا، لیکن آپ ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوں گے کہ عوام کا مال آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچے گا، تو یہ بھی ایک خیانت ہوگی. میرے خیال میں یہ بہت دقیق مسائل ہیں، ان پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اچھا، ایک طرف ہے آگے اپنا ملک ہے، اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس ملک میں جو پازیٹو پالیسی ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، پازیٹو نہیں ہے، وہ خیانت ہو رہی ہے، اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے جی، جیسے بھی چونکہ حکمران ہے میں نے ان کے ساتھ دینا ہے، یہ اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، نہ حضور کی سیرت میں، نہ ائمہ طاہرین کی سیرت میں، نہ صحابہ کرام اور جو بزرگان دین ہیں ان کی سیرت میں بھی نہیں ہے. لذا ہمیں اپنا معیار بڑا واضح کرنا ہوگا کہ جناب جو حق ہے، آپ وہاں دیکھیں فرض کریں اس ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، کوئی طاقت حملہ کر لیتی ہے، یہاں واجب ہے کہ آپ حمایت کریں، ڈٹ کر اپنے ملک کا دفاع واجب ہے. اپنا جو وہ اسلام کا مرکز ہے اور محور ہے اور وہ سرزمین اسلام کی ہے، اس کا دفاع کرنا واجب ہے. حکمرانوں کی جو پالیسیاں مثبت ہیں، عوام کے لیے ہیں، عالمی سطح پہ امت مسلمہ کے لیے ہیں، ان کی تائید کرنا بھی ضروری ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں خیانت ہو رہی ہے، اس خیانت میں اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے مطلقاً، تو میرے خیال میں یہ قطعاً بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور اتنی اچھی گفتگو کی سیر حاصل. ہم نے آج ایک بحث کی، ایک ٹاپک کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یقیناً اس ٹاپک پر اور بھی مزید گفتگو ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں ان پر جو ہے ہم اپنے سوشل ایشوز اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ہمارے کہتے ہیں نا، جنہیں ہم پس پردہ کر دیتے ہیں، جن سے نظریں چرا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو اوپن کریں گے تو بہت سی ایسی کالی بھیڑیں سامنے آئیں گی جن کا اس دنیا میں، ہماری سوسائٹی میں بہت اچھا امپیکٹ ہے، اور کافی اثر و رسوخ والی شخصیات ہیں، چاہے وہ دینی ہوں یا پھر وہ سیاسی طور پر ہوں یا پھر وہ سوشل NGOs ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کو جو ہے مخیر حضرات پیسے دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، باہر سے ہمارے اوورسیز بہن بھائی جو ہیں ڈونیشنز دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں یا نیڈی پرسنز ہیں ان کی مدد ہو سکے، تاکہ وہ
معاشرے کے لیے ایک بگاڑ پیدا نہ کریں اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں جو ہے برائیاں جنم لیں، نہ ہی وہ جو ہے چوری چکاری کی طرف جائیں، نہ ہی وہ راہزنی یا کسی کو لوٹیں، اور بلکہ وہ گھر بیٹھ کر جو ہے عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا سکے، ان کا حق جو ہے وہ غصب کرتے ہیں۔ تو بہت سے نام اس سلسلے میں سامنے آتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم معاشرے میں ہونے والی جو برائیاں ہیں اور جو بھی مسائل ہیں ان کو ضرور جو ہے سامنے لے کے آئیں، یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں۔ تو جی آپ نے بتانا ہے کہ ہماری کاوش جو ہے کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر ایک بھی بندے کی اصلاح ہو جائے تو یقیناً ایک بندے سے جو ایک معاشرہ جو ہے ایک اصلاح کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دیکھا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔